میرے سے شروع کر دیتے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق. تو آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے بقول سمیع صاحب عملی افراد کی ذکر ہوتا ہے ہمیشہ، تو میں عملی افراد سے شروع کر رہا ہوں. عملی افراد سب سے نمایاں بات جو نظر آتی ہے وہ ہے آپ کی مالی صورتحال. آپ کے مالی گھر میں پلانٹ ماشاء اللہ بہت صحیح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی مالی صورتحال بہت اچھی ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ایک عجیب مسئلہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کا کوئی قیمتی شے خریدنے کا جی چاہ رہا ہے. اچھا. تو اتنی مالی حالات اچھے ہونے کے باوجود آپ مخمصے میں گرفتار ہیں کہ خریدوں یا نہ خریدوں، نہ خریدوں یا خریدوں. حضور آپ کے پاس پیسے ہیں تو مالی شے کو خرید لیں، کیوں اپنے آپ کو تذبذب میں ڈالو گے؟ وہ ملتانی زبان میں اس کو کہتے ہیں ارے گھنو کے نہ گھنو، خریدوں یا نہ خریدوں. تو یہی صورتحال ہے جی. اتنا پیسہ ہونے کے بعد آج کل ان کے پاس پیسے بہت ہیں عملی افراد کے پاس، تو خریدیں حضور. قیمتی شے آپ کو دل خوش ہو جائے گا. آپ کا کوئی خواب ہے کیریئر کے حوالے سے یا ویسے، وہ بھی تو پورا ہونے والا ہے، اس سے بھی آپ کو بڑی خوشی ہوگی. اور آپ مریخ آپ کے اپنے گھر آئے ہوئے ہیں اور مریخ آپ کا حکمران سے جا رہا ہے، وہی آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں، تو آپ تو بڑے تیز ہیں ان دنوں، خوب گہما گہمی ہے اور رواں دواں، بڑے چست چلاک تیزی آپ کے حالات میں آئی ہوئی، اور یہ تیزی رہے گی 15 جون تک. ٹھیک. آئیے جی سوری حضرات کی طرف آتے ہیں. ٹورس. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مئی میں، ان کو ہم سوری حضرات کہتے ہیں. تو سوری حضرات یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کا بھی کوئی خواب کیریئر کے حوالے سے پورا ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کے گھر جوپیٹر موجود ہے 25 مئی تک. جوپیٹر جب بھی اپنے خانے میں آئے، جیسے کہ آپ کے خانے میں آیا ہوا ہے، تو بہت زیادہ خوش قسمتی ہوتی ہے. 25 مئی کے بعد آپ کے خانے مال میں مشتری چلا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ پیسے بھی دینے والا ہے. مالی طور پر آپ بہت زیادہ خوش قسمت ثابت ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ موجودہ جو صورتحال آپ کے ارد گرد بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. آپ ذرا کوشش کریں، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ میری موجودہ اس کام کی جگہ میں کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو ان حالات سمجھ آنے کی وجہ سے آپ کو ان کا حل بھی انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا، اور اس طرح آپ کی صورتحال بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ کہہ دوں کہ 7 مئی کو آپ کی سوشل لائف میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی آ رہی ہے، اور دوسرا آپ کا کوئی خواب جو ہے کیریئر کے لحاظ سے وہ پورا ہونے والا ہے. آپ کو مبارک. آئیے جوزی حضرات کی طرف. جیمنائی. جیمنائی انہیں ہم جوزی حضرات کہتے ہیں، اور یہ جون میں پیدا ہوتے ہیں. تو جوزی حضرات، پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ 25 مئی سے آپ کی زندگی میں آپ کے اپنے خانے میں مشتری آ رہا ہے. یہ 1 سال تک رہے گا. مشتری آنے سے انسان کے سارے معاملات آسانی سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کا جو بھی کوئی مسئلہ ہے جس کو اس سے آپ پریشان ہیں، مشتری کے آنے سے 25 مئی کے بعد آپ کے مسائل حل ہونے والے ہیں. ٹھیک. بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی، واہ. اور آپ محسوس کریں گے کہ زندگی رہنے کے قابل ہے. ان دنوں آپ مشکل میں ہیں، تھوڑا سا اور صبر کریں. ان دنوں آپ کا کوئی ساتھی ہے، جو کوئی دوست ہے، اس کے خیالات سے آپ بڑے متاثر ہوں گے، اس کے اعلیٰ خیالات سے بڑے متاثر ہوں گے. تو آپ اپنی طرف سے بھی، چونکہ آپ کا ذہن بہت تیز ہے، آپ اپنی طرف سے بھی ذہنی طور پر مقابلہ شروع کر دیں، کیونکہ ایکسکیوز می، کیونکہ اعلیٰ خیالات آپ کے پاس بھی کم نہیں ہیں. تو یوں آپ کے اس آدمی سے بنتی نظر آتی ہے، اور اس سے آپ بڑے متاثر ہوں گے، وہ آپ سے متاثر ہوگا. اس کے بعد ایک اور جو اچھی بات ہے، آپ بڑے پریشان ہیں ان دنوں. پچھلے دنوں کوئی سختی دیکھی ہے، نقصان دیکھا ہے. تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کا روحانیت کی طرف، اللہ کی طرف، مذہب کی طرف رجحان ہو رہا ہے. اچھی بات ہے. اگر یہ رجحان پیدا ہوتا ہے، رجوع فرمائیے.
روحانی زندگی اختیار کیجئے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ڈپریشن، آپ کی جو ذہنی کشمکش ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کو اپنائیے، روحانی زندگی کو۔ اس ہفتے یہ بہت ہی اچھا چانس آپ کو مل رہا ہے۔ آئیے جی کینسر، سرطانی حضرات کی طرف۔ سرطانی حضرات، آپ کے اپنے جو کوششیں کی ہیں وہ اس میں آپ کو بڑی کامیابی ہو رہی ہے، اور آپ بدستور توجہ دے رہے ہیں اپنی کوششوں کو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو مزید کامیابی دے گا۔ جاب کے حوالے سے بھی مجھے کوئی آپ کا یہ صحیح وقت نظر آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ روزگار کے حوالے سے آپ کو اپنی خواہش کے مطابق کوئی کام مل جائے گا جس سے آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کام کرنا شروع کر رہے ہیں تو 7 مئی کے لیے بہت اچھا دن ہے، لیکن میرے نزدیک جو سب سے اچھی بات آپ کے لیے یا آپ کا انتظار کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی گرو ملنے والا ہے۔ اس گرو کی وجہ سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ واہ، یہ پتہ نہیں آپ کو کیا سے کیا بنا دے گا، اور گرو کا یہی کام ہوتا ہے۔ وہ آپ اس ہفتے توقع رکھیے۔ آئیے ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو اگست میں پیدا ہوتے ہیں، ورگو۔ ان کو ہم کہتے ہیں استی حضرات۔ اچھا، یہ لیو ہیں، سوری۔ ہاں، لیے ہوئے ہیں، انگریزی میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ کی میں انگریزی کی داد دیتا ہوں۔ تو یہ جو 80 حضرات ہیں جو اگست میں میں پیدا آپ ہوتے کی ہیں، اردو کی داد دیتا ہوں۔ سر مجھے پتہ تھا کہ آپ کی طرف سے یہ جواب آ رہا ہے۔ ہاں، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ خادم حسین خاکی سر۔ تو حضور 80 حضرات، آپ کی شہرت میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، آپ مشہور ہو رہے ہیں۔ آپ کی تحریر، آپ کی تقریر کوئی اس پائے کی ہے کہ ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے، اور آپ کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی جاتے نظر آتے ہیں لوگ آپ کو پہچان لیں گے کہ یہ ہیں وہ صاحب جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس حد تک آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو شہرت دینے والا ہے۔ تو آپ کو یہ شہرت مبارک۔ مزید تخلیقی کوششوں میں اپنے آپ کو لگائیے، کوشش کیجئے، مزید اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں، اللہ آپ کو اور شہرت دے۔ اور اس کے بعد رومانوی طور پر یہ کچھ آپ زیادہ ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ عزیز حضرات، یہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کوئی بڑا فیصلہ نہ کر بیٹھیں۔ تو رومانس رہنا چاہیے، شادی رہنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ اگر رومانس ہے تو شادی تو ہو سکتی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ مجھے پتہ ہے آپ یہی کریں گے، ہاں۔ لیکن جن کے لیے یہ منصوبہ یا جو حالت آئی ہوئی ہے یہ وہ بات میری سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور، جیسے میرے پارٹنر کہہ رہے ہیں آپ شادی کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو آپ آئیے، یہ ہفتہ موجود ہے، آپ بھی موجود ہیں، قدم بڑھائیے، آپ کا پارٹنر بھی موجود ہے، تھام تو لیجیے۔ آگے بڑھیے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ آپ کا جو کام ہے، کام کے حوالے سے بھی کوئی آپ کو بہت کچھ آپ کی صورتحال بہتر ہوتی نظر آتی ہے۔ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کے سوشل لائف میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ بہت زیادہ سوشلی دوست احباب آپ کے آ رہے ہیں، اور سوشل لائف جو ہے خوشگوار سوشل لائف ہونی چاہیے، ورنہ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ آئیے اگلے بورے کی طرف۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ستمبر میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہم سنبلی حضرات کہتے ہیں۔ سنبلا، ورگو۔ تو ویرو حضرات، آپ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا حالات بننے والے ہیں کہ آپ آگے بڑھنے والے ہیں، ترقی ہونے والی ہے، کوششیں آپ کی کامیاب ہو رہی ہیں، اور اب آپ کو ایک اور بڑا عجیب احساس ہوگا۔ آپ اپنی تربیت اور اپنی زندگی کو جس طرح آپ نے گزارا ہے، اور جو کچھ آپ کی شخصیت جس طرح آپ کی شخصیت کی تعمیر ہوئی ہے، اسے محسوس کریں گے کہ یہ میرے گھر کی تربیت اور ماحول تھا جس کی وجہ سے میں ان صفات سے آج متصف ہوں، اور میں ان صفات کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ تو آپ کا احساس ہوگا اپنی تربیت سے، اپنی پختگی سے، کہ میرے گھر کا ماحول کتنے صحیح ہے۔ تو یوں آپ کو اپنے گھر کی اہمیت واضح ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بہت بڑا منصوبہ ہے وہ بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ مل کر گھریلو طور پر تبدیلی بھی لا سکتے ہیں اگر آپ کا جی اس موڈ میں آ گئے ہیں تو۔ اور دوسرے یہ کیریئر کے حوالے سے تھوڑا سا صبر کریں، آپ کو کامیابی ملنے والی ہے، کیریئر بھی بہتر ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ صحیح سمت ہیں،
اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے ہیں. آئے جائیے جی تھوڑا میزان سا اور انتظار کیجیے. لبرا آئیے لبرا کی طرف. لبرا حضرات یہ جو اکتوبر میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، لبرا حضرات اکتوبر کے لوگوں سے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہایت ہی کوئی نفع بخش فائدہ مند رابطے آپ کے بننے والے ہیں. 5 مئی کو آپ کوئی ایک ایسا رابطہ آپ کا ہونے والا ہے کسی سے، یا ہو چکا ہے یا کل پرسوں ہونے والا ہے، جس میں آپ بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے، اور اولاد کے لحاظ سے بھی آپ کو مزید خوشی ملنے والی ہے. اولاد کی خدمت سے آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور اولاد سے آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہونے والے ہیں. اور اس کے علاوہ 7ویں گھر میں آپ کے مریخ موجود ہے، تو 7ویں گھر میں مریخ ہو تو تعلقات میں تیزی آ جاتی ہے، تعلقات میں غصہ آتا ہے، جلدی آدمی سینسٹیو ہو جاتے ہیں اگر 7ویں خانے میں مریخ ہو، جو کہ آپ کا اس وقت 7ویں خانے میں ہے 5-6 ہفتوں کے لیے. تو آپ ذرا اپنے آپ پر کنٹرول کیجئے تعلقات کے لحاظ سے. ویسے تعلقات جو ہے اگر آپ نے کنٹرول کیا تو بڑے سرگرم رہیں گے، تعلقات میں تیزی رہے گی، تعلقات بڑھیں گے، مزید آپ کے سوشل لائف جو ہے وہ سرگرم ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ ایک اور چیز ہے کہ آپ کے جو کوئی تعلق ہے، خاص تعلق، وہ آپ کی زندگی میں آنے والا ہے. اس کے بارے میں بھی سوچئے کہ آپ اس تعلق سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. آئیے ہم اگلے بورے کی طرف آتے ہیں، جنہیں ہم اسٹرالوجی کی زبان میں عقرب کہتے ہیں. اسکارپیو لوگ، یہ لوگ نومبر میں پیدا ہوتے ہیں. اسکارپیو آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مل جل کر کام کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس احساس کو فائدہ اٹھائیے. فیملی کے لوگوں کو اکٹھا کریں، ان سے بات چیت کریں کاروباری طور پر، ان کو ساتھ میں لائیں، کاروباری طور پر معاملات شروع کر دیں. اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور آپ زندگی میں آگے بڑھنے والے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے بات چیت کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے بہت اچھا وقت ہے. فیملی کے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کریں. ٹھیک. اس کے علاوہ آپ کو مکان کی تبدیلی کا بھی سوچ رہے ہیں، باہر جانے کا بھی معاملہ آیا پڑا ہے آپ کے ذہن میں، تو اس طرح کے کئی چیزیں آپ کے ذہن میں جاری ہیں، ایکٹیو ہیں، سرگرم ہیں. آپ دیکھیے، آپ مکان کی منتقلی آتی ہے، یا آپ باہر جاتے ہیں، یا کوئی نئے تعلقات آتے ہیں، یا آپ اپنے فیملی کے لوگوں کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کرتے ہیں. بہرحال بہت کچھ ہو رہا ہے آپ کے ذہن میں، اور اس سلسلے میں آپ کو کامیابی بھی نظر آ رہی ہے. آپ تھوڑا سا اس معاملے میں ایکٹیو ہو جائیں. مریخ آپ کے جو ہے وہ آپ کا حکمران ستارہ ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ پر بہت زیادہ مریخ کے بھی آپ پر اثرات ہمیشہ مرتب ہوتے ہیں. آپ کا دوسرا پلانٹ جو ہے وہ پلوٹو ہے، کہ آپ کے 2 پلانٹ جو ہے نا وہ آپ کے سر پر ہیں، مریخ اور پلوٹو. تو ان دونوں کے اثرات کی وجہ سے آپ اتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں اور آپ کی اتنی گہرائی کو لوگ محسوس کرتے ہیں. آئیے میں کوسی حضرات کی طرف آتا ہوں. کوسی حضرات سیجیٹیریس سوری، تو سیجیٹیریس کی طرف آتے ہیں. یہ لوگ دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں. کوئی بڑا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی ذاتی مسئلہ ہو، کسی مسئلے میں آپ 2-4 ہیں. تو مجھے آپ کے پلانر سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی صورتحال آپ پر واضح ہونے والی ہے، آپ ان معاملات کو اچھی طرح سمجھنے والے ہیں، اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے کسی معاملے کی سمجھ، آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے آپ کو ان معاملات کی سمجھ آئے اور آپ کے اس طرح معاملات حل ہوں. اس کے علاوہ رومانوی طور پر بھی آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کے موافق ہے. شریک حیات کے ساتھ بھی آپ کا معمولات اور تعلقات اچھے رہیں گے، ایک دوسرے سے آپ اتفاق کرتے نظر آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے مزید رابطے بھی ہونے والے ہیں زول پلوٹو کی وجہ سے. وہ جو رابطے ہوں گے وہ بڑے معنی خیز ہوں گے، اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں پہلے بھی تبدیلی آ چکی ہے.
اب مزید آپ کی روزمرہ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو نئے مواقع بھی آنے والے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اور آپ کے 5ویں خانے میں 15 جون تک مریخ موجود ہے، تو مریخ موجود ہے۔ 5 میں ہو تو اولاد کی وجہ سے یا ویسے ہی خوشگوار قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں اور انسان ان سے لطف اندوز ہوتا آئیے رہتا ہے۔ کیپریکون جدی، یہ کیپریکان کی طرف آپ اللہ جانے کیوں اتنے بے چین ہو رہے ہیں، میرے محبوب قائد کا بھی تو غصہ آپ کے بچانے کو دیکھتے ہوئے میں جدی حضرات کی طرف آتا ہوں۔ جدی حضرات، آپ تعاون چاہتے ہیں لوگوں سے یا اپنے قریبی لوگوں سے، وہ تعاون آپ کو مل رہا ہے، وہ آپ کی مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ جدی حضرات، مجھے ایک بڑی دلچسپ بات آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، تو نوجوان جدی حضرات کے ساتھ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اللہ غنی، پہلی نظر میں بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے پروفیسر صاحب، پہلی نظر میں محبت کبھی ہوئی یہ آپ پہلی کو؟ نظر میں سب کچھ ہو جائے گا، اچھا، اور یہ واضح نظر آ رہا ہے۔ ہاں، پہلی نظر میں آپ کی رومانوی زندگی شروع ہوتے نظر آتی ہے آپ کسی سے۔ تو یہ جوان کیپریکونز کے لیے، جو میاں بڑھنتر ہیں ان یہ کے میں لیے تو نہیں یہ ہے، کہوں گا ہر جدی کا ہو جائے گا۔ ہر جدی بڑھنتر کے لیے بھی مجھے اجازت دیں، اجازت ہے سر۔ اب کوئی کیا حرج ہے جی، اگر کسی بوڑھے جدی حضرات کو بھی موقع ملتا ہے تو اپنا بڑھاپا کیوں خراب کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، کوئی بڑھاپے میں کوئی رنگینی آ جائے گی چاہتی ہے؟ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اخراجات بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ پھر کامیاب ہو دیکھیں، جائیں گے۔ اگر مالی معاملات کو آپ نے معمول پر رکھنا ہے، ان میں توازن پیدا کرنا ہے، مالی معاملات میں آپ نے کوئی ارینجمنٹ یا کوئی پالیسی رکھنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ہفتے آپ غور کریں، سوچیں۔ اچھا، پھر ایک میری بھی پریڈکشن سن لیں۔ اگر تو مالی معاملات بڑے کھلے رکھے انہوں نے، تو پھر عشق میں کامیابی کامیابی۔ آپ نے سب سن لیا ہوگا، اور میں تو جو بھی یہ کہتے ہیں میرے لیے تو ایسا ہے جیسے کہ کوئی کسی جیسے کہ کوئی بس کوئی۔ آئیے ایکویریس دلوی حضرات، اور یہ پہلی نظر میں محبت کا بھی بتا دیا، مالی معاملات کے بارے میں بتا دیا، لوگ آپ سے تعاون کرتے نظر آتے ہیں، آپ موڈی ہیں، موڈ بناتے ہیں۔ تو حضرت یہ دنیا تو اجازت نہیں دیتی موڈ بنانے کی۔ آ جائیں آپ ذرا دلوی حضرات پہ آ جائیں۔ آئیے آتے ہیں ہم دلوی حضرات کی طرف۔ دلوی حضرات، آپ پچھلے 2-3 ہفتوں سے آپ سے میں یہی کہتا چلا رہا ہوں کہ آپ اپنے گھریلو معاملات، خاندانی معاملات، فیملی کے متعلق معاملات میں بڑی دلچسپی ہے، ہنگامہ ہے، سرگرمی ہے، چہل پہل ہے گھریلو معاملات میں، لیکن اس دفعہ آپ گھریلو معاملات کو اتنی لفٹ نہیں کرائیں گے۔ اچھا، آپ پچھلے 2-3 ہفتوں سے باقاعدہ دلچسپی لے رہے آپ ہیں، کا مطلب ہے بیرونی معاملات کو تو اس دفعہ ایسے آپ محسوس کریں گے کہ گھر والے جانے، میں اور گھر ادھر جانے۔ ادھر کہیں گھومنا پھرنا چاہتا ہوں، واہ یا آپ محسوس کریں گے کہ میں پس پردہ اکیلے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، واہ، تنہائی میں وقت گزارنا چاہتا ہوں آپ کا، تو ٹھیک ہے آپ گزاریں گے رقم اور اپنی تنہائی سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور اس کے بعد پلوٹو آپ کے برج میں ویسے آیا ہوا ہے 20 جنوری سے، اچھا، اس نے آپ کی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، واہ، اس نے آپ کو بہت بولڈ کیا ہوا ہے، بڑا ہمت افزا، بہت ہی حوصلہ دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ میں آپ سے کہوں گا کہ دلوی حضرات، اس ہفتہ آپ کی حیثیت بہت بڑھنے والی ہے، ماشاءاللہ، آپ عوام میں ایک نمایاں شخصیت بننے والے ہیں، اور یہ پرسوں 1-2 دن کے بعد آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ مجھے معاشرتی طور پر پولیٹیکلی، سوشلی یو آر بینگ ایکسیپٹیڈ۔ ایکویرینس، آ جائیں پسکس، پائسس۔ آئیے آخری بوری کی طرف آتے ہیں، پائسز۔ پائسز، جی، آپ کا میل ملاپ بڑھتا نظر آ رہا ہے اس ہفتے۔ 5 مئی کو آپ مل جل کر کوئی تحفہ خرید رہے ہیں کسی کے لیے، بہت ہی قیمتی تحفہ خرید رہے ہیں جو اتنے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ خریدیں گے۔ آپ دوسروں سے مل کر
ایسے تعلقات بنا رہے ہیں جیسے آپ کے ذرائع میں اضافہ ہوگا، اور ظاہر ہے ذرائع میں اضافہ ہونے سے آپ کو مزید کامیابی آئیں گی، کامیابی آئے گی۔ اور اس طرح آپ اپنی توانائی کو استعمال کر کے ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد 7 مئی کو آپ کے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بڑا جوش و جذبہ آپ میں بڑھے گا، اور اس کے بعد آپ متحرک نظر آ رہے ہیں۔ خریداری، خاص بات آخر میں، جو بھی آپ خریداری کرنے والے ہیں اس ہفتے، جتنے بھی شاپنگ کرنے والے ہیں، اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ رسید لینی ہے۔ رسید کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ یہ جو شاپنگ آپ کی اس ہفتے ہو رہی ہے رسید کے ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ اگر رسید نہ ہوئی بعد میں اس مال میں خریداری میں کوئی گڑبڑ، کوئی گھٹیا نقصان کا خطرہ ہے، گڑبڑی کا تو رسید ہوگی تو آپ اس نقصان سے بچ سکیں گے۔ تو خریداری کے وقت رسید فوراً لے لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا، اور بہت بہت شکریہ ناظرین۔ پروفیسر غنی جاوید، آپ نے سنا ان کو، اگلا ہفتہ کیسا ہوگا۔ بہرحال انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ